بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری پروگرام خوشبو حسان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر اتوار کی شب کم و بیش رات 10 بجے سے 11 بجے تک۔ قبیلہ حسان سے ایک فرد کا ہم انتخاب کیا کرتے ہیں کہ جس میں اس شخصیت کے کلام پر، ان کی شخصیت، اس کے کلام کے محاسن کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ آج جس شاعر کا، بہت باکمال شاعر کا ہم نے انتخاب کیا ہے، ان کا نام تو میں آپ کی خدمت میں بعد میں گوش گزار کروں گا۔ ان کے کلام کی کچھ جھلک دیکھیے اور اندازہ کیجئے، محسوس کیجئے کہ کتنا بڑا شاعر ہے کہ سوئے طیبہ میں تکتا رہا دیر تک، سوئے طیبہ میں تکتا رہا دیر تک، دیدۂ تر برستا رہا دیر تک، اور غم کے بادل برس کر چلے بھی گئے، غم کے بادل برس کر چلے بھی گئے، ابر رحمت برستا رہا دیر تک، اور زندگی کی کڑی دھوپ میں بارہا زلف رحمت کا سایہ رہا دیر تک، چشم حسرت میں آنسو مچلتے رہے، بند کوزے میں دریا رہا دیر تک، اور جب حفیظ آ گیا ذکر سرکار کا، جب حفیظ آ گیا ذکر سرکار کا، مثل بسمل تڑپتا رہا دیر تک۔ عبدالحفیظ خان حفیظ، جن کی شاعری پر، جن کی شخصیت کا ہم آج تعارف پیش کریں گے، اور میں یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس شاعر سے متعارف نہیں تھا، اور یہ میری محرومی ہے کہ میں متعارف نہیں تھا، اور جب میں نے انہیں پڑھا تو میں بہت ہی متاثر ہوا۔ بہت کم لوگوں کا تاثر اس انداز کا ہوتا ہے کہ جس طرح عبدالحفیظ خان صاحب کا رہا ہے۔ اور پھر ایک اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ کیسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کی شاعری کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں ان کا بہت مداح ہوں، بہت ہی خوبصورت لکھتے ہیں، ممتاز شاعر اور ادیب، ممتاز تحقیق نگار ہیں جناب خواجہ رضی حیدر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عبدالحفیظ خان صاحب کے صاحبزادے محمد شکیل خان صاحب، آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم، خوش آواز، خوش انداز ثنا خواں جناب محمود الحسن اشرفی۔ السلام علیکم تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں ہم کلام سے، عبدالحفیظ خان صاحب کے ایک کلام سے، اور پھر اس کے بعد میں ان کی زندگی کا ایک مختصر خاکہ بھی پیش کروں گا، اور پھر ان کے کلام کے محاسن کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ۔ مشک و عنبر نہ چنبیلی نہ حنا کی خوشبو، مشک و عنبر نہ چنبیلی نہ حنا کی خوشبو، جیسی سرکار کی ہے زلف رسا کی خوشبو، جیسی سرکار کی ہے زلف رسا کی خوشبو، دامن نعت میں لایا ہوں جو لفظوں کے گلاب، دامن نعت میں لایا ہوں جو لفظوں کے گلاب، بزم میں آنے لگی صلی علی کی خوشبو، بزم میں آنے لگی صلی علی کی خوشبو، وہ ثنا خواہ کہ مر کر بھی میرے ہونٹوں سے، وہ ثنا خواہ کہ مر کر بھی میرے ہونٹوں سے، آئے گی مدحت
محبوب خدا کی خوشبو آئے گی مدحت محبوب خدا کی خوشبو آج آئی ہے مدینے کی گلی سے شاید آج آئی ہے مدینے کی گلی سے شاید ایسی پہلے تو نہ تھی باد صبا کی خوشبو ایسی پہلے تو نہ تھی باد صبا کی خوشبو کاسائے دل لیے حاضر ہے حفیظ خستہ کاسائے دل لیے حاضر ہے حفیظ خستہ دور تک آپ کی ہے جود و سخا کی خوشبو دور تک آپ کی ہے جود و سخا کی خوشبو مشک و عنبر نہ چنبیلی نہ حنا کی خوشبو جیسی سرکار کی ہے زلف رسا کی خوشبو سبحان اللہ ماشاء اللہ حسنا جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو کھانا کھلانے والے کے لیے یہ دعا کرے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم یہ سب تمہارا اے اللہ تو نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں ان کے لیے برکت فرما اور انہیں بخش دے اور ان پر رحم فرما وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون تمام انسانوں کے لیے ڈر اور خوشخبری سنانے والے اور اے محبوب ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا لیکن بہت لوگ نہیں جانتے And we sent not you, but with messengership encircling entire mankind, as a bearer of glad tidings and a warner, but most of the people do not know. ناظرین محترم نام عبد الحفیظ خان تخلص حفیظ کیا کرتے والد کا نام عبد القدوس خان 1938 میں آپ کی پیدائش ضلع گونڈہ بہارت میں ہوئی
تقسیم ہندوستان کے بعد ڈھاکہ مشرقی پاکستان ہجرت کر کے تشریف لے آئے. ادبی ذوق اور شاعرانہ صلاحیتیں قدرتی اور خداداد تھیں. ڈھاکے میں بھی گہوارہ ادب کے نام سے ایک ادبی انجمن قائم کی جس کے تحت باقاعدہ مشاعرے منعقد ہوا کرتے. بنیادی طور پر عبدالحفیظ خان صاحب ایک غزل گو تھے. قمر انجم کی نعتیہ شاعری سے متاثر ہو کر اور ان کے قریب رہ کر رغبت ہوئی نعت کہنے کی، نعت گوئی کی طرف مائل اور پھر بعد ازاں غزلیہ شاعری کو تقریباً چھوڑ دیا، ترک کر دیا اور ساری توجہ نعتیہ شاعری کی طرف مرکوز کر دی. سکوت ڈھاکہ کے بعد کراچی تشریف لے آئے. کراچی میں بھی ادبی اور روحانی ذوق کی تسکین کے لیے نعتیہ محافل کا انعقاد کیا کرتے. ہر سال ایک عظیم الشان محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی آپ انعقاد کیا کرتے اور یہ سلسلہ ان کے انتقال کے بعد بھی الحمدللہ جاری و ساری ہے. ذکر سرکار کا ایک بہت ہی مختصر سی کتاب ہے لیکن بہت باکمال. آپ کا انتقال 27 فروری سن 2000 کو کراچی میں ہوتا ہے. بہت ہی غیر معروف سا لیکن پڑھ کر بہت ہی متاثر کن. کیا کہتے ہیں صاحب؟ اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ میں نے اس کتاب کو شروع سے آخر تک دیکھا اور اس میں مجھے عبدالحفیظ خان ایک ایسے شاعر نظر آئے جن کی بہرحال بنیادی تربیت تو غزلیہ ہے لیکن جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا، لیکن جب وہ نعت گوئی کی طرف آئے تو ان کے یہاں ایک اپنی عقیدت کے حوالے سے ایک احساس کا ایسا رچاؤ بیدار ہو گیا تھا ان کے کہ وہ ان کے مصروں میں موزن ہو گیا پورے طور پر. کیا بات! ایک ایک مصرے میں آپ دیکھیں گے ایک تاثیر ان کے یہاں ہوتی ہے. اچھا ایسا بہت کم ہوتا ہے اور جیسا آپ نے عرض کیا کہ یہ فرمایا کہ یہ جو مختصر سا مجموعہ ہے تو والیومس ہونا آدمی کا ضروری نہیں ہے. ٹھیک. میں ایسے شعراء کو جانتا ہوں جن کے 20 مجموعے ہیں لیکن ان کے 2 شعر زبردست خاص و عام نہیں ہیں یا ان سے لوگ اتنے واقف نہیں، لیکن ایک مجموعے کی بنیاد پر ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال خود مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کی موجود ہے کہ آپ کا ایک مجموعہ حدائق بخشش کافی وہ سینکڑوں ہزاروں پر بھاری نظر آتا ہے. سو اسی طرح سے مجھے یہ عبدالحفیظ خان صاحب نظر آئے اور میں عرض کروں کیونکہ میں یہ بات اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ نعت گوئی جو ہے دراصل اپنی زندگی کے اعلان کا ایک ذریعہ ہے. واہ واہ واہ، کیا بات! اور اس لیے مجھے کسی نعت گو کو مرحوم کہتے ہوئے بڑا حجاب آتا ہے. واہ کہ اس نے تو زندہ رہنے کا ثبوت فراہم کیا. کیا بات! اس کو میں بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. تو مجھے عبدالحفیظ خان صاحب بھی ایک ایسے ہی شاعر نظر آتے ہیں اور ان کے یہاں بڑی مصروں میں اور ان کے شعروں میں ایک تاثیر موجود ہے، ایسی تاثیر جو بہرحال ان کو بڑے شعراء کا ہمسر ضرور کرتی ہے. صحیح. کچھ تو ان کی شخصیت کی عکاسی کتاب کی صورت میں ہو رہی ہے اور وہ مزاج سامنے آ جاتا ہے. ایک یقین کی کیفیت ان کے ہاں بڑی شد و مد کے ساتھ پائی جا رہی ہے. شخصیت گھر میں کیسے تھے آپ، بحیثیت والد ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تسنیم بھائی آپ کا اور کی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے میرے والد محترم کے حوالے سے یہ نشست رکھی. وہ انتہائی محبت کرنے والے شخصیت تھے